أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تو میں بینک کے اندر گیا تاکہ میں کوئی کرنسی وغیرہ چینج کرا سکوں. اور اسٹرینج تھنگ یہ تھی کہ بینک رات کو بھی کھلے تھے. ہو سکتا ہے وہاں کی کوئی پالیسی ایسی ہو کہ آپ ایوننگ میں بھی بینکس جو ہیں وہ دے آر الاؤڈ ٹو ڈو ٹریڈنگ ود کسٹمرس. اوکے سو میں نے کچھ ڈالرز وغیرہ چینج کروائے. ڈالرز جو ہے نا وہ جاپنیز ین میں چینج کروائے اور ادھر ادھر مٹر کا شروع کر دی. اس علاقے میں کچھ نائٹ کلب بھی تھے اور کچھ جاپنیز لڑکیاں لیدر کے اسکرٹس پہن کے پھر رہی تھیں اور سگریٹ کے کش لگا رہی تھیں اور لڑکے ان لڑکیوں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. ایسے مناظر میں نے آسٹریلیا اور دوسری جگہوں پر بہت دیکھے ہیں. جب میں شام سے پہلے اس علاقے میں پہنچا تو وہ علاقہ مجھے کافی اچھا لگا تھا, لیکن نائٹ کلب اور لڑکیاں دیکھ کر وہ علاقہ ایک دم سے مجھے چیپ لگنے لگا. یہ چیپ علاقہ تھا. میں وہاں سے ہٹ کر شاپنگ سینٹر میں چلا گیا. یہ شاپنگ سینٹر بہت بڑا تھا اور اس کی کئی اسٹوریز, ڈفرینٹ اسٹوریز. اوکے, اور اس میں ٹرین اسٹیشن بھی تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں ٹرین اسٹیشن بھی تھا. اور اسی شاپنگ سینٹر کے ٹرین اسٹیشن پہ میں اترا تھا اور یہیں سے میں نے یہ جو ہے نا بالکل نیکسٹ میرے ہوٹل کے بالکل پاس ہی تھا, لائک 2 منٹ کی واک ایئرپورٹ سے. جو میں نے نوٹ کی تھی ایئرپورٹ سے یہاں تک وہ تھی کہ کلینینس یہاں پہ ایبسولوٹلی کلینینس. میرے خیال میں وہ لوگ برداشت نہیں کرتے کہ چیزوں کو صاف ستھرا نہ رکھیں, یا اپنے شہر کو یا اپنے ایئرپورٹ کو, اور یا پھر یہ جو ہے اپنا ٹرین اسٹیشن, وہ خود بھی بڑے کلین ہوتے, پاک نہیں ہوتے, کلین ہوتے ہیں. اینی ویز دے ور ویری ویری کلین ایریاز اینڈ کلین پیپل. ایک تنکا بھی محاورتاً ایک تنکا بھی گندگی کا نظر نہیں آ رہا تھا. میں 2 چیزوں کی تلاش میں تھا. محاورتاً ایک تنکا بھی گندگی کا نظر نہیں آ رہا تھا. میں 2 چیزوں کی تلاش میں تھا, ایک تو مسجد اور دوسرے کوئی پاکستانی لوگ, جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی, اور کوئی پاکستانی بھی نظر نہیں آتا. سوائے ایئرپورٹ کے سب جاپنیز لوگ ہی نظر آ رہے تھے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی سیارے سے ان کے درمیان میں آ ٹپکا ہوں. ادھر بھی مجھے کوئی وائٹ لوگ قسم کے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے, ٹوٹلی جاپنیز, گرلس, لیڈیز, بوائز, ایوری باڈی واز جاپنیز. اور مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی سیارے سے وہاں پہ آ ٹپکا ہوں. عجیب سا لگ رہا تھا. اگر کوئی غیر ملکی نظر آتا تو مجھے کچھ انکریجمنٹ ہوتی, لیکن وہاں سب کے لوگ جاپنیز ہی تھے. نوجوان لوگ زیادہ پھرتے پھراتے نظر آ رہے تھے, شاید اس لیے کہ رات کا وقت تھا اور نوجوان طبقہ رات ہی کے وقت گھر سے باہر گزارنے کے لیے فٹ تھا. کچھ دیر شاپنگ سینٹر میں گزارنے کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا اور دور نکل جاؤں پیدل چل کے. ہر طرف بہت زیادہ صفائی ستھرائی نظر آ رہی تھی. گندگی نہ ہونے کی وجہ سے مکھی اور مچھر وغیرہ بھی نہیں تھے. گلیوں میں جو کہ چھوٹی چھوٹی تھیں وہاں بھی چلنے والی گاڑیاں بھی بالکل چھوٹی چھوٹی تھیں. گلیوں میں جگہ جگہ وینڈنگ مشین لگی ہوئی تھیں, یعنی کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کی, ہاٹ ڈرنکس کی, آپ چپس وغیرہ لے سکتے ہیں. وہ جگہ جگہ پہ وینڈنگ مشین لگی ہوئی تھی, جو ایون کی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی آپ وہاں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ وینڈنگ مشین میں سے گرم کھانا بھی وہاں سے لے سکتے ہیں. نوڈلس, گرم کھانا, کافی وغیرہ تو مل ہی جاتی ہے, لیکن وہاں پہ گرم آپ آپشن چوز کریں کون سا کھانا کھانا ہے آپ نے, کون سی جو ہے نا ان کے اوپر ڈریسنگ وغیرہ کروانی ہے, وہ آپ چوز کریں. اس کے مطابق کھانا, گرم گرم کھانا آپ کو نکل کے آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. اوکے, وہاں چلتی پھرتی جاپنیز لڑکیاں بالکل گڑیوں کی طرح لگ رہی تھیں, کیونکہ ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا اور دوسرے وہ انہوں نے جیسے فراک ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنی ہوئی تھیں, تو دے ور لکنگ لائک ڈالس. اوکے, اگر وہ کسی ایک جگہ ساکت کھڑی ہو جاتی تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی اسٹیچو کھڑا ہے. اگر یوں کر کے کھڑی ہو جائیں تو وہ ہلے نا تو آپ فیل کریں گے شاید یہ کوئی اسٹیچو یہاں پہ کھڑا ہے. اوکے, مشکل یہ تھی کہ وہاں پہ حلال چیزیں نہیں ملتی تھیں, اور میں پھل فروٹ, دودھ, اس جوسز وغیرہ لے کے جو ہے نا وہی کھا سکتا تھا. لیکن بیکری کی چیزیں اور پکا ہوا گوشت وغیرہ میں حرام کا شائبہ ہوتا ہے. کسی ریسٹورینٹ میں بھی کھانا نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ وہ حلال کھانے نہیں مل سکتے تھے. اسی وجہ سے مجھے کسی پاکستانی کی تلاش تھی کہ میں ان سے پوچھ سکتا کہ بھی حلال کھانے کہاں سے مل سکتے تھے. آسٹریلیا میں جس دوست نے مجھے ٹوکیو کے علاقے کا پتہ دیا تھا, اس کے مطابق اس علاقے میں پاکستانی کافی تعداد میں رہتے تھے, لیکن مجھے تو ابھی تک ایک بھی پاکستانی نظر نہیں آتا. ایک فوڈ اسٹور میں جا کے میں نے کچھ چاکلیٹ, دودھ, کیلے, سیب اور 3 پیک فش خریدی اور واپس ہوٹل چلا آیا. اپنے کمرے میں پہنچ کے میں نے یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی کھائیں اور نماز ادا کی. پھر تھوڑی دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا.
اگرچہ میں دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کے لیے سو گیا تھا، لیکن تھکاوٹ ابھی بھی دور نہیں ہوئی تھی. اس لیے میں اگرچہ فریش ہو گیا تھا، اس لیے جب میں نے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا تو لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی. میں نے سونے سے پہلے الارم لگا لیا تھا، اس لیے صبح اٹھ کر میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گیا. چند گھنٹے سونے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھ کر نہا دھو کر ہوٹل سے باہر آیا. چھوٹا سا ہوٹل تھا، اس لیے اس میں کافی شاپ نظر آ گئی. کافی اور بسکٹ سے میں نے ناشتہ کیا اور فریش محسوس کیا. صبح کا وقت تھا لیکن زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، شاید اس لیے کہ آفس کے ٹائمنگ نکل چکے تھے. شاید صبح کے 10 بجے ہوں گے. نارملی آفس ٹائمنگ آپ کو پتا ہے کہ پیک آورس اسٹارٹ ہوتے ہیں صبح 6 بجے سے لے کے اور 9 ساڑھے 9 بجے تک 9:30. پھر اس کے بعد سلولی زیادہ لوگ آپ کو بازار میں شاپنگ سینٹر میں اس وقت نظر نہیں آتے. کچھ لوگ کافی شاپ میں چائے کافی جوس وغیرہ انجوائے کر رہے تھے. میں کافی شاپ سے باہر آ گیا اور سراؤنڈنگ میں نے دیکھا تو رات کو مٹر گشت جو کرتا رہا تھا. دھوپ نکلی ہوئی تھی اور سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا. ایک مرتبہ پھر میں شاپنگ سینٹر میں چلا گیا اور ادھر ہی ٹرین اسٹیشن بھی تھا جہاں پر ایک دم سے بہت سے لوگ آتے اور ٹرین پہ سوار ہوتے اور ایک دم سے ٹرین چلی جاتی اور وائٹ ہو جاتا. اور بہت سارے لوگ جو ٹرین سے نکل کے آتے وہ بھی بڑی جلدی سے اپنے اپنے جو جہاں بھی جانا ہوتا وہاں، وہ یہ نہیں کہ ادھر کھڑے ہیں ہاں ہاں جی سناؤ کی حال چال ہے اور جی سناؤ اور جی میں پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، اس طرح کی باتیں نہیں. بس ٹو دا پوائنٹ نکلے، جلدی سے اپنے آفس میں جانا ہے کہ بھی ادھر چلے گئے اور جو آئے ہیں وہ بورڈ ہو گئے. ٹرین چلی گئی اور ایبسولوٹلی جو ٹرین اسٹیشن ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. اکا دکا تو لوگ شاید آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، جب میں ایم بی اے کر رہا تھا اس وقت میں نے جاپان کی جو اکانومی تھی اس کے بارے میں ایک پروجیکٹ کیا تھا اور وہاں کے جاپان کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کو اب میں خود پرسنلی جو ہے نا آبزرو کر رہا تھا اور وٹنس کر رہا تھا کہ یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں اور کتنے ڈیولپڈ لوگ ہیں یہاں پہ. آج بھی میں ادھر ہی مٹر گشت کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں نے ٹرین کا ڈیلی کا ٹکٹ بھی لے لیا تھا. پھر میں ایک ٹرین پر سوار ہو کے اس کے آخری اسٹاپ پہ میں نے وہی جو فارمولا اپلائی کیا، ایک ٹرین پہ بورڈ ہو جائیں، آخری اسٹاپ پہ جائیں اور پھر اس علاقے کو دیکھیں اور پھر اسی طرح کی ٹرین پہ واپسی پہ آپ بیٹھ کے اپنے واپس آ جائیں. تو اس فارمولے کو میں نے ادھر بھی اپلائی کیا کہ میں تقریباً آدھا دن گزر گیا اور مجھے کوئی مسجد نظر نہیں آئی اور کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا. میں واپس اپنے ہوٹل پہنچ کے نماز پڑھی، سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے اور شہر کے کون کون سے ایریاز کی جو ہے نا وہ سیر و تفریح کی جائے. میں ایک مرتبہ پھر ہوٹل سے باہر آ کے اسی بڑے شاپنگ سینٹر میں چلا گیا. اس مرتبہ شاپنگ سینٹر کی اوپر والی منزل اپر اسٹوری پہ چلا گیا. یہ ہائی لیول کا شاپنگ سینٹر تھا. یورپین اور امریکن برانڈ چیزیں جو تھیں وہاں پر ایزیلی اویلیبل تھیں. بہت ساری برانڈیڈ شاپس جو تھیں وہ وہاں پر اس شاپنگ سینٹر میں تھیں. جاپنیز لوگ ویسٹرن کلچر کو کتنا لائک کرتے ہیں اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں پر برانڈیڈ شاپس کتنی زیادہ تھیں. شاپنگ سینٹر کی سب سے اوپر والی منزل پہ پہنچ کے جب میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اس طرح سے گول گول وہ تھا نا راؤنڈ اس طرح سے. تو جب میں نیچے دیکھ رہا تھا تو اٹ لک ویری بیوٹیفل اسٹینج اور لولی. آپ اوپر سے جب نیچے دیکھیں اوکے سو میں جب نیچے دیکھ رہا تھا اٹ لک ویری نائس بیوٹیفل. اور اوپر سے گلائے میں ان کے اوپر سائڈوں پہ جو ہے نا وہ جو الیکٹرانک اسٹیئرس اسکلیٹرس لگی ہوئی تھیں اور ٹوئنکلنگ لائٹس جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی. اوپر سے نیچے جب میں دیکھ رہا تھا اور لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگ شلوار قمیض پہنے ہوئے نظر آئے. پاکستانی لوگ تھے. مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ بھئی یہ غور سے دیکھا تو واقعی وہ 4-5 پاکستانی لوگ تھے. اور میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور فٹافٹ جلدی سے بھاگنے کے انداز میں جو اسکلیٹرس تھیں ان سے بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا. آخر کار میں ان پاکستانیوں کی تک پہنچ گیا اور وہ لوگ ایک اسٹال پر کھڑے کچھ چیزیں خرید رہے تھے یا دیکھ رہے تھے. میں نے ان کو سلام کیا جس کا انہوں نے جواب دیا. وہ لوگ پشاور وغیرہ کے پٹھان تھے. میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا لیکن ان کے رویے سے لگتا تھا کہ انہیں مجھ پہ یقین نہیں آیا کہ میں صرف سیر سپاٹے کے لیے جاپان آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ وہ پرانے گھروں کو توڑنے کا کام کرتے تھے. یہ پاکستانی بھائی ان مکانوں کو توڑنے کے کام سے منسلک تھے. انہوں نے بتایا کہ جب مکان کو توڑتے تھے تو اس کے اندر سے فریج ٹی وی یا بہت ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں لیکن یہ سب چیزیں کوڑے میں پھینکنی پڑتی ہیں کیونکہ ایک آدھ چیز آپ لے سکتے ہیں اور زیادہ چیزیں لینے تو اگر آپ سارا کچھ لے جائیں لیکن رکھیں گے کہاں. جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہ چھوٹی سی پلیس ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں رکھنے کی جگہ نہیں ہو سکتی.
ہوتی ہے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ جاپان میں چونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے بہت سارے چھوٹے گھر بنے بنائے مل جاتے ہیں۔ اٹ واز ویری اسٹرینج فار می کہ وہ بنے بنائے ایک جو اسکیلیٹن بن جاتا ہے گھر کا، وہ اس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے اندر آپ رہنا شروع کر دیں اور اس اندر سے جیسا مرضی اس کو فرنش کر دیں۔ یہ میرے لیے ایک نئی اور حیرت انگیز بات تھی کہ بنے بنائے گھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ فائبر گلاس کے ڈھانچے بنا دیے جاتے ہیں اور چھتیں بھی اسی طرح کے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ بہت اسٹرانگ مضبوط گھر ہوتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے یا گھر کا ڈیزائن بدلنا ہو تو نیا گھر آرڈر کر دیا جاتا ہے اور پرانا گھر اٹھا کر نیا گھر رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کام میں وہ پاکستانی اپنا روزگار کما رہے تھے۔ وہ سب مل کر مجھ سے بہت خوش ہوئے اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں اور ورلڈ ٹور کرنے کے لیے نکلا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس مرتبہ میں نے ان چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگتا تھا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے ان سے کسی ٹریول ایجنسی کا پتہ پوچھا تاکہ میں اپنی اگلی فلائٹ کنفرم کروا سکتا ہوں تو پھر وہ مجھے نزدیک ایک پاکستانی ٹریول ایجنٹ کے پاس لے گئے۔ یہ ٹریول ایجنٹ نزدیک میں ایک بلڈنگ آفس میں تھا اور اس میں اپنا آفس بنا کے کام کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی تب ان سب پاکستانی کو پکا یقین ہو گیا کہ میں جاپان روزگار کے سلسلے میں نہیں گیا تھا۔ اب ان کے رویے میں زیادہ گرم جوشی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے ایک جگہ جو کہ وہاں سے ذرا دور تھی کھانے کے لیے لے گئے۔ یہ ریسٹورینٹ بھی کوئی پاکستانی ہی چلا رہا تھا۔ پاکستانی کھانے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دودھ، فروٹ، چاکلیٹ اور ڈبے کی فش کھا کھا کے میرا دل بھر گیا تھا۔ اب پاکستانی کھانے دیکھے تو بھوک اور بھی زیادہ ہو گئی اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور پھر وہ اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا، میں اٹ واز اے ویری انجوائنگ اینڈ سیٹسفائنگ ٹو سی مومنٹ ٹو سی مائی پاکستانی بردرز اوور دیر، اور انہوں نے بہت بڑی ہیلپ کی۔ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اپنی ویڈیو میں اس کے بارے میں فردر انفارمیشن بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا ویڈیو دیکھی۔ آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس لکھیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو، اور السلام علیکم۔